बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, आज हम हयातियाती तनू यानी बायोडाइवर्सिटी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ पहले करेंगे। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, आप एक कसीर खलवी ज़मीनी जानदार को किस किंगडम में रखते हैं जो फोटोसिंथेसिस अंजाम देता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है जीम यानी प्लांटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर सेकंड, कौन सा किंगडम अपनी खुसूसियात से मुताबिकत रखता है? सो एमसीक्यूज़ नंबर सेकंड में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बा यानी एनिमिलिया। एमसीक्यूज़ नंबर थर्ड है, यूग्लिना का ताल्लुक़ किस किंगडम से है? तो इसका ताल्लुक़ जो है वो हमारे पास यूग्लिना प्रोटेस्टा से है। बा ऑप्शन करेक्ट। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, कुदरती हयातियाती तनू मदद करता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज़ नंबर 4 में वो है ये तमाम। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, डैश एक बैरूनी खाना तहफ़्फ़ुज़ की मिसाल है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सीड बैंक जी। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, ग्लोबल वार्मिंग के ज़रिए नुमाया तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो किसके ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है? एमसीक्यूज़ नंबर 6 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो है दाल यानी फॉसिल ईंधन को कम करके। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, हमारे पास हयातियाती तनू के नुकसान की सबसे अहम वजह है। तो इसकी सबसे अहम वजह जो है वो है रिहाइशगाह का नुकसान। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, मुख्तलिफ पौधों और जानवरों के मुअद्दम यानी एक्सटेंशन होने की बड़ी वजह है। कौन सी वजह है? सारे यानी शिकार करना, रिहाइशगाह का नुकसान जो है ये और आलूदगी, यानी करेक्ट ऑप्शन इसमें दाल है यानी मज़कूरा बाला सभी। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, हयातियात की वो शाख जिसमें जानदारों की दर्जाबंदी से मुतालिक है इसे कहा जाता है। सो एमसीक्यूज़ नंबर 9 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टेक्सानोमी। एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, कौन सी किंगडम में प्रोकैरियोट जानदार शामिल है? सो एमसीक्यूज़ नंबर 10 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास मुनीरा यानी किंगडम मुनीरा। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन पे। सो बुक से आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो कुछ साइंटिस्ट दिए हैं और उनकी मशहूर होने की वजूहात बताने हैं। सो नंबर फर्स्ट पे है अरिस्टोटल यानी अरस्तु को जो है दर्जाबंदी का बानी माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले जानदारों को दो ग्रुपों में, यानी वो समझते थे कि जानदार दो किस्म के हो सकते हैं, या तो वो पौधे हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं यानी जानदार। तो उन्होंने दो किंगडम बनाए, टू किंगडम के बानी भी कहा जाता है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। उन्होंने जानवरों की दर्जाबंदी जो है उनके रहने की जगह, जैसे कि कोई पानी में रहता है, कोई खुश्की में या हवा में, उसकी बुनियाद पर रखी। नेक्स्ट जो है उस्मान अल जहेज़ यानी अबू उस्मान अल जहेज़, वो एक अजीम मुसलमान साइंसदान थे जो अपनी किताब यानी किताबुल हैवान, याद रखना एमसीक्यूज़ में आता है कि किताबुल हैवान किस साइंटिस्ट की किताब है, तो इसकी वजह से मशहूर हैं। उन्होंने जानवरों की खुसूसियात, इनके रवैयों और ज़िंदगी के इर्तिकाई पहलू पर रोशनी डाली। उन्होंने ख़ास तौर पर चींटियों की ज़िंदगी के बारे में बहुत तफसील से लिखा। अच्छा, नंबर जीम पे हैं ईचटान ने 1837 में जानदारों के खुलियों की साख की बुनियाद पर दो अहम इस्तिलाहात मुतारिफ़ करवाए। नंबर 1 वो है प्रोकैरियोट यानी जिसमें वाज़ेह मरकज़ यानी न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट वाइटेकर। सो रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ़ करवाया, और उन्होंने जानदारों को इनकी खुलियाती साख्त और ख़ुराक हासिल करने के तरीक़े की बुनियाद पर 5 ग्रुपों यानी मुनीरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में तकसीम किया, जो आज भी हयातियात में बहुत अहमियत रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास
ارنسٹ ہیکل نے 1866 میں ارسطو کے ٹو کنگڈم یعنی دو کنگڈم سسٹم میں تیسرے کنگڈم پروٹیسٹا کا اضافہ کیا. پہلے جو ہے وہ ارسطوٹل کا آیا دو کنگڈم ماڈل، اس کے بعد انہوں نے کچھ چینجز کیے، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے یوگلینا جیسے جاندار کو اس نئے کنگڈم میں رکھا جو پودے اور جانوروں دونوں کی خصوصیات رکھتا تھا. کیونکہ ارسطو کہتے تھے کہ جاندار دو قسم کے ہو سکتے، یا تو وہ پودا ہو سکتے یا جانور. تو جیسے ہی یوگلینا دریافت ہوا تو اس کے خصوصیات دونوں سے ملتے تھے، تو ارنسٹ ہیکل نے ایک نیا اس کے لیے کنگڈم متعارف کروایا جو پروٹیسٹا کے نام سے ہیں. نیکسٹ کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، مندرجہ ذیل کی تعریف کرے، کچھ شارٹ ڈیفینیشن کرنے ہیں. الف پہ حیاتیاتی تنوع یعنی بایو ڈائیورسٹی یہ کیا ہے؟ کسی خاص علاقے میں پائے جانے والے جانداروں کی اقسام کی تعداد اور ورائٹی کو حیاتیاتی تنوع کہتے ہیں. نمبر باب ہے درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن، جانداروں کو ان کی مشابہت اور فرق کی بنیاد پر گروہوں اور ذیلی گروہوں میں تقسیم کرنے کے عمل کو درجہ بندی کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ٹیکسانومی، بیولوجی کے وہ شاخ جس میں جانداروں کی درجہ بندی اور انہیں سائنسی نام دینے سے متعلق ہے ٹیکسانومی کہلاتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سسٹمیٹکس، یہ بیولوجی کے وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کی درجہ بندی کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان ارتقائی تعلقات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس حیاتیاتی تنوع کا تحفظ، قدرتی ماحول اور جانداروں کی انواع کو معدم یعنی ختم ہونے سے بچانے اور ان کی حفاظت کرنے کے عمل کو حیاتیاتی تنوع کا تحفظ کہتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے، درجہ ذیل میں ان کے اہم فرق بیان کیجیے. الف میں بیکٹیریا اور پروٹسٹ میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کے درمیان سب سے بڑا فرق ان کے خلیے کی ساخت کا ہے. جیسے کہ بیکٹیریا یہ پروکیریوٹک ہیں، یعنی اس میں واضح جو ہے نیوکلیس نہیں ہوتا، یہ بہت سادہ اور یک خلوی ہوتے ہیں. پروٹسٹ یہ یوکریوٹک جاندار ہے، اس میں جو ہے واضح ایک نیوکلیس ہوتا ہے کلیئر، اور دیگر اعضاء بھی موجود ہوتے ہیں. یہ یک خلوی بھی ہو سکتے ہیں اور کثیر خلوی بھی. نیکسٹ باب ہے فنجائی اور پودے میں کیا فرق ہے؟ اگرچہ دونوں ایک ہی جگہ ساکن نظر آتے ہیں لیکن ان کی خوراک حاصل کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے. جیسے کہ فنجائی جو ہے یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، یہ مردہ یا گلنے سڑنے والے مادوں سے اپنی خوراک جذب کرتے ہیں یعنی ہیٹروٹراف سے. ان کی خلیاتی دیوار کائٹین سے بنی ہوتی ہے. پودے یہ اپنی خوراک سورج کی روشنی سے خود تیار کرتے ہیں یعنی آٹوٹراف سے. ان کی خلیاتی دیوار سیلولوز سے بنی ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے پودے اور جانور، ان کے درمیان بنیادی فرق حرکت اور خوراک کا ہے. پودے یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے. ان کے خلیوں میں کلوروفل ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ ذیلی تالیف کرتے ہیں یعنی ذیلی تالیف فوٹوسنتھسس خوراک کی تیاری کا عمل. ان کے خلیوں کے گرد سخت خلیاتی دیوار یعنی سیل وال ہوتی ہے. جانور یہ خوراک کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں. یہ اپنی خوراک کے لیے دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں. ان کے خلیوں میں خلیاتی دیوار یعنی سیل وال نہیں ہوتی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اندرونی خانہ تحفظ اور بیرونی خانہ تحفظ. یہ اصطلاحات نایاب نسلوں کو بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ہمارے پاس اندرونی خانہ تحفظ سے مراد جانداروں اور پودوں کو ان کی قدرتی مسکن یعنی قدرتی ماحول میں محفوظ رکھنا. اس طریقے میں جاندار اپنی فطری حالت میں رہتے ہیں اور قدرتی طریقے سے افزائش کرتے ہیں. یہ طریقہ پورے ماحولیاتی نظام کو محفوظ بناتا ہے اور جانداروں کے قدرتی رویے برقرار رہتے ہیں. اس کی مثالیں ہیں قومی پارک، جنگلی حیات کے محفوظ علاقے، قدرتی جنگلات. نیکسٹ ہے ہمارے پاس بیرونی خانہ تحفظ. بیرونی خانہ تحفظ سے مراد جانداروں اور پودوں کو ان کی قدرتی مسکن سے باہر محفوظ رکھنا. اس طریقے میں انسان کی نگرانی میں جانداروں کی حفاظت، افزائش اور دیکھ بھال کی جاتی ہے.
یہ طریقہ خاص طور پر ان انواع کے لیے استعمال ہوتا ہے جو شدید خطرے سے دوچار ہوں۔ اس کی مثالیں ہیں چڑیا گھر، نباتاتی باغ، بیج بینک، جین بینک۔ کویشچن نمبر 4 ہے حیاتیاتی تنوع کے بیرونی خانہ تحفظ کے فوائد لکھے۔ حیاتیاتی تنوع کے بیرونی خانہ تحفظ سے مراد جانداروں یعنی پودوں یا جانوروں کو ان کے قدرتی مسکن سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر رکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اس طریقہ کار کے چند اہم فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نسل کو معدم ہونے سے بچانا یعنی ختم ہونے سے بچانا۔ جب کسی جاندار کا قدرتی ماحول یعنی جنگل وغیرہ شدید خطرے میں ہو یا وہاں شکاریوں کی تعداد بڑھ جائے تو بیرونی خانہ تحفظ اسے مکمل طور پر ختم ہونے سے بچانے کا واحد راستہ ہے۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس محفوظ افزائش نسل۔ چڑیا گھروں یا مخصوص مراکز میں ماہرین کی نگرانی میں جانوروں کی افزائش نسل کرائی جاتی ہے۔ اس سے ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ممکن ہوتا ہے، جس کے بعد انہیں دوبارہ جنگلوں میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے جینیاتی مواد کا تحفظ۔ پودے کے بیجوں کو طویل عرصے تک محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی پودا زمین سے ختم ہو جائے تو اسے دوبارہ اگایا جا سکے۔ نمبر 4 ہے جین بینک۔ جانوروں کے سپرمز اور بیجوں یعنی ایگز کو منجمد کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 تعلیم اور تحقیق۔ بیرونی خانہ مراکز جیسے نباتاتی باغات اور چڑیا گھر سائنسدانوں کو جانوروں کی زندگیوں، بیماریوں اور ان کے رویوں پر تحقیق کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عام عوام میں آگاہی پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ نمبر 5 طبی اور معاشی اہمیت۔ نایاب پودوں کو محفوظ کر کے ان سے ادویات تیار کرنے اور مستقبل میں ان سے فائدہ اٹھانے کے امکانات برقرار رہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے حکمت عملی بیان کرے۔ اور حکمت عملی جو ہے وہ ہمارے پاس نمبر 1 پہ ہے نیشنل پارکس کا قیام یعنی جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے محفوظ علاقے بنانا۔ نمبر 2 شکار پر پابندی، نایاب جانداروں کے غیر قانونی شکار کو روکنا۔ آگاہی مہم، عوام کو حیاتیاتی تنوع کی اہمیت سے آگاہ کرنا۔ شجرکاری کرنا یعنی زیادہ سے زیادہ درخت لگانا تاکہ جانداروں کے قدرتی مسکن محفوظ رہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس قوانین کا نفاذ، ماحولیاتی آلودگی اور جنگلات کی کٹائی روکنے کے لیے سخت قوانین بنانے چاہیے۔ شارٹ کویشچن نمبر 6 ہے درجہ بندی کیوں ضروری ہے؟ دنیا میں جانداروں کی لاکھوں اقسام پائی جاتی ہے اور ان سب کا انفرادی طور پر مطالعہ کرنا ناممکن ہے۔ درجہ بندی اس لیے ضروری ہے تاکہ جانداروں کو محفوظ گروہوں میں بانٹ کر ان کا مطالعہ آسان، منظم اور سائنسی طریقے سے کیا جا سکے۔ اس سے ہمیں یہ جاننے میں مدد ملتی ہے کہ مختلف جاندار ایک دوسرے سے کس طرح جڑے ہوتے ہیں یا جاندار ایک دوسرے سے کس طرح مختلف ہے اور کس طرح جاندار ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے پاس اس چیپٹر کے شارٹ کویشچن۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے لانگ کویشچن ڈسکس کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔